پیپٹک السر جو ہے یہ ایک معدے کی خاموش آگ ہے جو اندر ہی اندر معدے اور انتڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ پیپٹک السر ہے کیا؟ یہ السر زخم نما ایک بیماری ہے جو معدے میں یا انتڑیوں میں لگ جاتی ہے اور آئے دن گیس، تیزابیت، بدہضمی اور اس طرح کے مسائل جو ہے وہ پیدا کرتی رہتی ہے۔ پاکستان میں ہر 10 میں سے 4 افراد کسی نہ کسی لیول کے السر کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ السر کیوں ہوتا ہے؟ یہ معدے میں پائے جانے والا ایچ پیلورائی بیکٹیریا، جس کے اوپر ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ ہماری پروفائل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ ایچ پیلورائی بیکٹیریا جو ہے وہ معدے کے اندرونی جھلیوں میں جا کے یہ زخم پیدا کرتا ہے، اور اس زخم کی وجہ سے آگے آئے دن بدہضمی، گیس، تیزابیت اور اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ معدے کے السر کی علامات کیا ہوں گی؟ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ معدے کے السر میں مبتلا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کھانے کے فوری بعد یا خالی پیٹ آپ کو شدید جو ہے وہ درد ہوگا معدے کے اندر، یا پیٹ پورے میں شدید درد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو صبح کے ٹائم خاص طور پہ متلی یا قے کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بدہضمی، گیس، تیزابیت، کھٹی دکاریں، وزن کا اچانک کم ہونے لگ جانا، وزن گرنا شروع ہو جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بھوک ہے اس میں کمی کے شکار ہو جانا، کوئی چیز کھانا کو دل نہ کرنا، یہ ساری علامات جو ہیں وہ بھی پیپٹک السر کا سبب بن سکتی ہیں۔ اور اگر پیپٹک السر جو ہے وہ تھوڑا شدید ہوتا ہے تو آپ کے پخانے جو ہیں وہ کالے رنگ کے آ سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ السر جو ہے وہ شدید ہو گیا ہے، اس کے اندر سے خون بہہ رہا ہے۔ کالے رنگ کا، بالکل بلیک کلر کا پخانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پخانے کے اندر خون شامل ہو کے آ رہا ہے، اور وہ جمع ہوا خون ہے جس کی وجہ سے پخانہ جو ہے وہ کالا آ رہا ہے۔ اچھا، اس کی پیپٹک السر کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی وجہ جو ہے پیپٹک السر کی وہ یہ ہے کہ ایچ پیلورائی انفیکشن کا ہو جانا۔ ایچ پیلورائی بیکٹیریا آپ کی انتڑیوں میں آ جاتا ہے، اس کی وجہ آپ ہماری دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری، بہت زیادہ درد کی ادویات استعمال کرنا۔ ہمارے یہاں پیناڈول ایسے گولی ٹافی کی طرح استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور باقی NSAIDs جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ریگولر یوز کی جاتی ہیں، اسپیشلی دردوں کے مریضوں میں، جوڑوں کے درد کے مریض میں، اور سر درد کے مریض اس کو ریگولر کھا رہے ہوتے ہیں، دانت درد کے مریض ریگولر کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ کا، چٹپٹے فوڈز کا، اور کیفین کا زیادہ استعمال، جس میں ہماری کولڈ ڈرنکس ہیں، چائے ہے، کافی ہے، اس طرح کی چیزیں جب ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور کھانے کے فوری بعد لیٹ جانا، اور کھانے کے فوراً ساتھ چائے، کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنا شروع کر دینا، سگریٹ پینا شروع کر دینا، تو یہ ساری علامات جو ہوتی ہیں، یہ ساری وجوہات جو ہوتی ہیں یہ پیپٹک السر کی طرف لیڈ کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پیپٹک السر ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے اس سے بچنا کیسے ہے؟ وہ یہ ساری چیزیں جو بھی میں نے آپ کو گنوائی ہیں، ان کا استعمال جو ہے وہ کم کر دینا آپ نے، اور بلکہ استعمال نہیں کرنی ہے آپ نے۔ اپنا کھانا سادہ رکھیں، چٹپٹے فوڈ کی بجائے نیچرل فوڈز پہ شفٹ ہوں، فاسٹ فوڈ کی بجائے فریش فوڈز پہ شفٹ ہوں، فروٹس کا استعمال کریں، دودھ کا استعمال کریں، سلاد کا استعمال کریں، اور سب فریش پھلوں کا جوس جو ہے وہ لازمی پئیں، اور صاف ستھری اپنی غذا رکھیں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ بار بار اس طرح کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ ہماری اپائنٹمنٹ بک کریں اولا ڈاک کے ذریعے، مرہم کے ذریعے، یا ہمارے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے، اور اپنے مسئلے کا نیچرل طریقے سے ہربل میڈیسن کے ذریعے اس کا حل پائیں۔ چند ہی دنوں میں اس کا جو ہمارا کورس ہوتا ہے اس کے ذریعے پیپٹک السر کو مکمل طور پہ ختم کیا جا سکتا ہے، اور ایک اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔